अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 8 अगस्त 2025 है। मलिक रियाज यानी बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज इन दिनों मुसलसल लाइमलाइट में हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी भी गुज़िश्ता रोज़ की गई, लेकिन मलिक रियाज को जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान के दौर में की जाने वाली करप्शन पर मौजूदा दौर में उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई हो चुकी है और पहली मर्तबा वो शिकंजे में आ चुके हैं। लेकिन इस सब के पीछे दरअसल हकीकत है क्या? ताने बाने जाकर कहाँ मिलते हैं? तनाज़ा क्या है? और क्या मलिक रियाज और जो उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं यानी बहरिया टाउन और फिर बहरिया टाउन में रहने वाले आम शहरी, क्या वो बच पाएंगे? क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ महफूज हैं या फिर उनके लिए भी कोई ख़तरे का अलार्म बच चुका है? इससे मुतालिक हम तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जहां इमरान खान को जोड़ा जा रहा है, उनके दौर को मलिक रियाज से जोड़ा जा रहा है, दरअसल इमरान खान और उनका दौर कहानी नहीं है। कहानी मौजूदा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से जा मिलती है। कैसे, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी था, तो आगाज़ करते हैं वसीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से, बल्कि हैरानकुन इसलिए था कि गुज़िश्ता रात 12 बजे एक कॉज लिस्ट आई जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आवेज़ा नहीं थी और वो बहरिया टाउन के मुकदमे से मुतालिक थी। लेकिन जब भी बहरिया टाउन के मुकदमे की बात होती है तो एक तो बड़ा मसला इसके अंदर ये भी है कि कई लाख शहरी हैं जो बहरिया टाउन में रहते हैं, तो इसका एक ह्यूमन एंगल है जो हम नहीं इग्नोर कर सकते, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन इसका एक जो और एंगल है वो ये है कि जहां इन दिनों बात हो रही है ना, करप्शन बहुत पकड़ी जा रही है इधर उधर। कभी वो ADCR का मामला चल रहा है सियालकोट के इकबाल संघेड़ा का, और उसके अलावा जो है वो ब्लू वर्ड सिटी के मालिक के घर पर भी एक छापा पड़ा। फिर गुज़िश्ता रोज़ एक ऑक्शन हुई, ऑक्शन के बाद गैर कानूनी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इस्लामाबाद में, उनकी लिस्ट भी जारी हुई। तो बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऑल इज़ नॉट फाइन, और वो जो सेम पेज का दावा था अब वो कहीं ना कहीं मसाइल का शिकार होता नजर आ रहा है। लेकिन ये भी उसी की एक कड़ी है, बैरियर टाउन केस। नहीं, देखिए, बैरिया टाउन केस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे तो हम बात करते हैं, मगर आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मुकदमे की समाअत थी और काफ़ी तवील अरसे के बाद एक अहम तरीन मुकदमा जो है वो आज समाअत के लिए मुकर्रर था। और दिलचस्प बात यह है कि रात 12 बजे 11 से 12 बजे के दरमियान ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता है। कॉज लिस्ट जो है वो गालबन सुबह तक या जब इस केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं होती। और फिर ये वही मुकदमा है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, अभी वो फैसला महफूज कर चुके थे, अनाउंस नहीं किया था। एक रोज़ कबल हमारे डिफेंस बीट यानी कि दिफा की जो बीट है या दिफा का जो सेक्टर है उसको कवर करने वाले हमारे सहाफ़ी TV चैनल्स को ये रिपोर्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुना दिया। ज़राए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहरिया टाउन की जायदाद की नीलामी की इजाज़त दे दी। ज़राए, और जो मरियम उसमें दिलचस्प बात थी ना कि 2 जजेस को इस मुकदमे की समाअत के लिए मामूर किया गया था, सौंपा गया मुकदमा 2 जजेस को सौंपा गया। तो अभी जैसे सरफराज डोगर ने फैसला अनाउंस नहीं किया था, फैसला एक दिन पहले TV चैनल्स पे चला दिया और गया इसी में था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ी ये भी कहते हैं कि जब जज साहब के रीडर से पूछा गया ना, जिनके थ्रू वो आपको पता है वो मुकदमा फैसला सामने आता है, उनका कहना था कि नहीं, हमारी तरफ से अभी नहीं है फैसला जारी हुआ, ये फैसला जो है वो कहीं और से चल भी चुका था। तो वो कहीं और से जारी हुआ तो सरफराज डोगर साहब ने अनाउंस कर दिया, या तो एक ये चीज़ है या फिर सरफराज डोगर साहब के चैम्बर से चोरी हुआ। तो आज मुझे एक वकील साहब से जब मैंने फैसले का पूछा तो उन्होंने कहा फैसला नहीं था, बेबसी थी। बेबसी, चलें ठीक है। तो खैर ये इसलिए दिलचस्प मुकदमा था। तो फारूक एच नाइक साहब वो भी आज हैरान और परेशान थे कि ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। शुक्र करें मैं इस्लामाबाद में था, मैं आज पेश हो गया। मैं इसको बड़े कम वक्त में कोशिश करता हूँ कि आज की समाअत को कंक्लूड करूँ, क्योंकि मज़ीद तफसीलात जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्प हैं और अहम भी हैं मौजूदा सूरत हाल को लेकर, ना सिर्फ सियासी बल्कि अदालती और ओवरऑल हमारे मुल्क की सूरत हाल को लेकर। तो इसमें जस्टिस नईम अख्तर अकवान, वैसे तो बहरिया टाउन के वकील ने आज के रोज़ कहा कि उन्हें इन नीलामी के ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया जाए, जैसे ज़मीनुद्दीन खान ने अमीनी फ़ैसले हमेशा आते हैं वहाँ से, तो उस अमीनी फ़ैसले में उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरफ को सुनकर फ़ैसला करेंगे, यानी इंसाफ होगा, ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। एक तरफा फरीक को सुनकर अमीनी फैसला नहीं हो सकता। लेकिन इसमें हैरानकुन चीज ये भी थी कि ये जो रात 11-12 बजे कॉजेस जारी हुई है उसमें मरकजी दरख्वास्तें लगी ही नहीं थी। अच्छा, मरकजी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, मुतफरिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। मतलब ये भी अजीब किस्म, ये भी एक हैरानकुन सूरत हाल थी जहाँ जजेस खुद परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। अब मरियम, चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी की मर्जी के बगैर ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता। उन्होंने मरकजी केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, मुतफरिक दरखास्तों को किया। पता उन्हें यह था कि जब मैं मरकजी केस नहीं करूंगा तो कल 3 रुकनी बेंच बैठ के मुतफरिक दरखास्तों पर तो एयरिंग नहीं कर सकता ना।
تو اب یہ مقدمہ 13 اگست تک ملتوی ہوا ہے، اور 13 اگست کے عدالتی ہفتے میں پتہ ہے کون سا بینچ ہے 3 رکنی؟ کون سا؟ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بذات خود، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب. یعنی انہوں نے یہ مقدمہ سننا خود تھا، لیکن غالباً مخالف فریق، مخالف تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نظام سے مکمل جناب یحییٰ خان ہم آہنگ ہیں. تو ویسے تو ہر معاملات میں جو فاروق اناق صاحب ہیں وہ حلیف ہوتے ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا حریف والا معاملہ ہے. وہ کیوں ہے وہ بھی ہم بتائیں گے. تو اب وہ بھی خوش ہو گئے، آج کے روز سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گیا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے فیصلہ جو ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب کی عدالت سے آئے گا. اب کوئکلی مجھے یہ بتائیے، کل کے روز ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن کی جائیدادوں کی آکشن. یہ غالباً ویسے تو ملک جو ریاض صاحب ہیں ان کے اوپر وہ بڑے عرصے سے، آپ نے شروع میں کہا نا کہ وہ لائم لائٹ میں ہے، وہ 1996 سے جب بحریہ ٹاؤن شروع ہوا ہے تو وہ لائم لائٹ میں ہی ہے. یعنی وہ شخص اشتہار دیا کرتا تھا کہ سابق 3 اسٹار جرنیل اور سابق سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ مجھے چاہیے، میں نے یہ سوسائٹی رن کرنی ہے. یعنی وہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا کرتا تھا، ہائر کیا کرتا تھا، اپنا ملازم رکھا کرتا تھا. اور پھر ان کے جو رائٹ لیفٹ ہینڈ ہیں جن کو ابھی ریسنٹلی گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ ان کو غائب کیا گیا ہے، وہ بھی تو کرنل ریٹائرڈ ہیں. اور پھر تاریخ آپ پڑھیں تو انہوں نے افتخار چودھری کے خلاف، جو کہ اس وقت سٹنگ چیف جسٹس تھے، ان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے ان کے اوپر کرپشن کے، ان کے بیٹے کے اوپر کرپشن کی پوری چارج شیٹ پریس کانفرنس میں کر دی، اور تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھائی. اور افتخار چودھری صاحب بھی کچھ نہیں کر پائے، حال دو کہ انہوں نے کچھ انکوائری ضرور کرائی تھی، اس پہ بھی میں آتا ہوں. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ان کی جائیداد کی آکشن ہوئی ہے. یہ کس مقدمے میں ہوئی ہے؟ پس منظر کیا ہے اس کا؟ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس کے تانے بانے جہاں ملتے ہیں، اس مشہور زمانہ جعلی اکاؤنٹس کیس، فیک اکاؤنٹس کیس کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا. وہی فیک اکاؤنٹس کیس جو کہ شروع ہوا تھا باضابطہ طور پر سال 2015 میں. لیکن افتخار محمد چودھری کے خلاف ان صاحب کو پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی تھی کہ جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے تو انہوں نے اپنے دور میں پہلے یہ جو زمینیں بڑی ایکوائر ہو رہی تھی نا ہر مرکزی شہر کے اندر، ہر مرکزی شہر میں کئی جو ہے وہ مربع، کئی 100 مربع کا قبضہ کیے جا رہے تھے، لوگوں کی زمینیں تھیں. وہ شکایات ان تک پہنچی، ان شکایات پر انہوں نے جو ہے وہ رپورٹ منگوائی. جب وہ رپورٹ ان کے سامنے پیش کی گئی تو اس کے اندر اتنے ہوشربا انکشافات تھے. سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ افتخار محمد چودھری نے کھلی عدالت میں وہ رپورٹ دیکھ کر سائیڈ پہ رکھ دی تھی، اور بعد میں اس میں کوئی بھی رپورٹ کے اندر جو فیکٹس لکھے گئے تھے ان کو رپورٹ نہیں کیا. لیکن میں وہاں سے شروع وہاں سے کری ہوں کہ پھر کہاں گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ افتخار محمد چودھری کے دور میں تو یہ معاملہ نہیں چلا، لیکن 2015 میں یہ ہوا تھا کہ جو کراچی کے اندر 3 بینکس ہیں، یعنی سمٹ بینک، یو بی ایل اور سندھ بینک، ان تینوں کے اندر کچھ ایسے جو ہے نا وہ ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوئیں. ایک شکایت ملی ایف آئی اے کو، ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی. جب ایف بی آر کے ساتھ مل کر ایف آئی اے نے انکوائری شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ مجموعی طور پر 32 جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس ملے ایسے، جن میں کوئی نامی گرامی عام قسم کے کوئی نامی گرامی نام نہیں تھے، بلکہ عام قسم کے لوگ تھے. اور ان کے جو بینکس ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، ان کے اندر کوئی 13 ارب روپے جو ہے ان کے ٹرانسفر ہو چکے تھے. یہ انکوائری تب ہوئی تھی جب غالباً ڈی جی ایف آئی اے وہ مشہور زمانہ کردار بشیر میمن صاحب تھے. بشیر میمن 2018 میں تھے، میں 2015 کی بات کر رہی ہوں، میاں نواز شریف کا دور تھا. اس کے بعد جب یہ اسکینڈل سامنے آیا تو ظاہری بات ہے کہ اسکینڈل کی وجہ سے ابھی اسکینڈل پر تحقیقات چل ہی رہی تھی، لیکن پھر وہ چپ چاپ کر کے چلتی رہی، اور جو نام سامنے آ رہے تھے وہ کچھ خوفناک اور بڑے نام تھے. اس وقت تو یہ بات دب گئی، لیکن سال 2018 میں میاں ثاقب نثار نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان ایک سو موٹو نوٹس لیا جو کہ فیک اکاؤنٹس کیس پر تھا. اور انہوں نے سو موٹو نوٹس کے اندر فوری طور پر سو موٹو لے کر ایک جو ہے وہ جے آئی ٹی بنا دی. اور پھر اس وقت جو ہے نا وہ بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے تھے. اور پھر وہ جو سو موٹو لیا گیا اس کے اندر وسیم جو رپورٹ جمع کروائی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس میں آصف علی زرداری جو زرداری گروپ تھا اور اومنی گروپ، ان 2 گروپس کا نام سامنے آیا، جس میں اومنی گروپ آپ کو نام انور مجید اور ان کے بیٹے عبدالغنی مجید، یہ دونوں صاحبان. اور جب ان کے گروپ کے اوپر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ آصف علی زرداری کے دور حکومت میں، یعنی 2007 سے لے کے 2013 کے درمیان، ان کے گروپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ گروتھ کی، یعنی انپریسیڈنٹڈ 83 کمپنیز کو گھیر کے اپنے گروپ کے امبریلا کے نیچے کر لیا. جب اس کے اوپر تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو یہ پورے کا پورا اسکیم تھا یہ ایک اکٹھا اسکیم تھا. اور اس کے اندر جو یہ آصف علی زرداری، ان کی بہن فریال تالپور اور جو ان کی فیملی کے ممبران ہیں، ان کے جو ہے نا وہ ان کے گھروں میں اور ان کی جائیدادوں میں انہی بینک اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر رقم جاتی رہی. تو پتہ چلا کہ یہ ان کے فیک اکاؤنٹس تھے، ان کے نامی کچھ لوگوں کو سامنے رکھا ہوا تھا. تو جب یہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے فیک اکاؤنٹ سامنے آئے اور دیگر لوگوں کے بھی سامنے آئے
تو اس میں ملک ریاض کا کیا کردار تھا؟ اس میں ملک ریاض کا کردار یہ تھا کہ ملک ریاض بھی ان چند ایک اکاؤنٹس ان کا لنکیج نکلا ان اکاؤنٹس کے ساتھ جن میں پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے. ہوا یہ تھا کہ یہ فیک اکاؤنٹس تو کچھ عام شہریوں کے تھے نا, جو اصل میں ایگزسٹ کرتے تھے نہیں کرتے تھے, جیسے کہا جاتا نا وہ چھابڑی والا اور ریڑی والا اور اس طرح فالودے والا, یہ مثالیں جو بنائی جاتی ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے جن کو پیسے ٹرانسفر ہوئے تھے نا بیسیکلی وہ سارے فیک اکاؤنٹس کے بینیفیشریز مانے گئے تھے. ان میں ملک ریاض حسین بھی شامل تھے, ان میں آصف علی زرداری بھی شامل تھے, ان میں فریال تارپور صاحبہ کے گھر کی 30.5 لاکھ کی جو ہے وہ پیمنٹ بھی شامل تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول ہاؤس کے گھر کے بھی چلنا, یہ تب سے یہ مقدمہ چلا, پھر جب وہ اور یہ مقدمہ احتساب عدالتوں میں یہ مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں سو موٹو ہوا. JIT نے جو ہے وہ پھر سارے کیسز ٹرانسفر کیے احتساب عدالتوں نیب کو, انہوں نے جو ہے وہ ریفرنسز بنائے, عمران خان کا دور تھا, ریفرنسز بنے. آصف علی زرداری صاحب تب سے لے کر اس مقدمے کے اندر آج میں زرداری صاحب کی ٹائم لائن بتاتا ہوں کہ اب تک ان کا سٹیٹس کیا ہے, کیونکہ وہ تو شریک اور ملک ریاض کا بھی ساتھ میں سٹیٹس, ملک ریاض کا. مگر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر تب ملک ریاض, کیونکہ اس میں غالباً زین ملک صاحب کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے بارگین کی تھی نیب سے, پلی بارگین, جس پر وہ پورا نہیں اترے, اور اب نیب اس پہ جو ہے وہ ان کی جائیدادیں جو ہے بحریہ ٹاؤن کی نیلام کر رہے ہیں. یہ درست ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر اس معاملے میں اسی مقدمے میں وہ کچھ سوالات لے کر گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جس پر آج کے روز جسٹس نعیم اختر اقوان نے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور بظاہر نظر آیا ہے کہ یہ ملک ریاض صاحب کے حق میں سچویشن جا رہی ہے. تو جو فاروق اج نائک صاحب ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا, اور جو جسٹس نعیم اختر اقوان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ملزم نے پری بارگین میں 8 پراپرٹیز نیب کو دی, یعنی مارگیج رکھی ان کے پاس, گروی رکھی. اچھا, اس کے بعد جسٹس نعیم اختر اقوان کہتے ہیں کہ اب ملزم کہتا ہے, یعنی کہ وہ زین ملک صاحب کہتے ہیں کہ پلی بارگین رضا کرانہ نہیں تھی اور دباؤ کے تحت تھی. تو نیب کا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر ملزم کسی سٹیج پر یہ کہہ دے کہ یہ پری بارگین جو ہے وہ رضا کرانہ نہیں تھی, دباؤ کے تحت تھی, یعنی یہ بھی نیب امینڈمنٹس میں یہ قانون بنائے گئے تھے غالباً خود کو یہ فائدہ جو ہے وہ پی ایم ایل پیپلز پارٹی پہنچانا چاہ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے یہی فاروق اش نائک صاحب, یہی اعظم نذیر تارڑ, ان کا برین چائلڈ ہے یہ نیب ترامیم, جس میں عمران خان مقدمے میں پیش بھی ہوئے تھے. اب وہ قانون سازی کروا کر فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے لیے, جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے شریک ملزم ہیں, ان کے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے یہاں سسٹم ناظرین اس طرح سے چلتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد جو نعیم اختر اقوان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ملزم نے پری بارگین ختم کرنے کی درخواست چیئرمین نیب کو دے دی. پلی بارگین ختم کرنے کی درخواست کے بعد کیس پہلی سٹیج پہ آ گیا, یعنی اب دوبارہ ٹرائل ہو سکتا ہے. وہ پلی بارگین والا معاملہ ختم ہے. چیئرمین نیب کو نہیں دینا وسیم آج تو, کیونکہ احتساب عدالتوں میں 6 مقدمات انہوں نے چیلنج کر رکھے ہیں الگ الگ ہر پراپرٹی کا, اور احتساب عدالت نے یہ نہیں ہے کہ ان کو ٹیک اپ نہیں کیا, کر چکی ہے, اپریل میں سماعت بھی ہو چکی ہے 4 اپریل 2025 کو. اچھا چلیں, تو اس کے بعد جسٹس نعیم اختر اقوان نے جو ایک اہم ترین آبزرویشن دی, وہ کہتے ہیں کہ نیب جلد بازی میں جائیدادوں کی نیلامی کی طرف کیسے چلا گیا, جلد بازی میں. پھر پلی بارگین ختم کرنے کی درخواست کے بعد تو اب ریفرنس پر ملزمان کا ٹرائل ہوگا, ریفرنس پر سزا ہوئی تب پراپرٹیز ضبط ہوں گی, یہ جسٹس نعیم اختر اقوان نے کہا. اب یہ تو ملک ریاض صاحب کا پورا معاملہ ہے کہ گزشتہ روز آکشن ہوئی. گزشتہ روز کی آکشن کی ذرا مجھے کہانی بتائیں. آپ لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے, 6 پراپرٹیز اوورال نیب نیلام کرنا چاہتا تھا, 3 کے اوپر بولی لگی, 1 نیلام کر دی گئی, 2 کو بھی ابھی رکھا گیا, اور 3 کی جو نیلامی ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے. ہوا کیا کل گزشتہ مطلب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ نیلامی ہوئی ہے؟ ویسے آپ بہت فنی باتیں کر رہے ہیں. نیلامی تو یہی ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے سامنے دوسرا فریق ہے کون؟ مصور عباسی صاحب ہیں. مصور عباسی صاحب کون ہے؟ ویسے تو ان کے جو آج کل وہ اپنا ایک تشخص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ایک آزاد ڈیجیٹل, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن اب چونکہ یہ معاملہ آ چکا ہے, آزاد ڈیجیٹل ایک پلیٹ فارم ہے, آپ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے اسے, بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کرتے ہوئے اس کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہوئے اسے کالا چینل بھی کہتے ہیں. تو اس کالے چینل کے وہ CEO ہیں, اور ایک وکیل ہیں, ریئل اسٹیٹ کا کام بھی کرتے ہیں, کوئی انہوں نے ٹرسٹ بھی بنایا ہوا ہے, اور ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے اسلام اور ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ گزشتہ روز ایک سینئر صحافی نے دعویٰ کیا کہ وہ غیر قانونی ہے, لیکن گزشتہ روز CDA کی جانب سے 99 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ڈکلیئر کر کے ان کے اونرز کے نام ECL میں ڈالنے کے حوالے سے کارروائی ہوئی. اس میں مصور عباسی صاحب شامل نہیں تھے. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کچھ دنوں پہلے ہم سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ 133 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے, غالباً وہ باقی 34 کو رکھ لیا گیا ہے. 34 کو رکھ لیا گیا ہے, تو ان 34 میں سے ایک مصور عباسی صاحب کی بھی ہے. لیکن گزشتہ روز کیا ہوا, بڑی دلچسپ چیز ہے. پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 4 اگست کو اچانک آرڈر آ جاتا ہے, وہ اجازت دیتا ہے آرڈر کہ بھائی ٹھیک ہے. نہیں, مجھے آکشنز کے حوالے سے بتائیں نا کہ وہ وہاں ہوا کیا منظر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مصور عباسی صاحب موجود تھے, وہاں کتنے اور لوگ موجود تھے کہ جو بولی لگانے والے تھے, اور پھر مصور عباسی صاحب نے ایسی کون سی بولی لگائی کہ وہ جیت گئے؟ آپ مجھ سے وہ سارے سوال پوچھ رہے جو مجھے نہیں پتا.
تو آپ کون سی آکشن پہ گئی تھی؟ آپ بحریہ ٹاؤن کی آکشن پہ، یہاں پر اسلام آباد کا جو سیکٹر G6 ہے جی وہ میلوڈی کے پاس، وہاں کا جو نیب کا آفس ہے وہاں گئی تھی؟ میں وہیں گئی تھی، اس دفتر کو نیب راولپنڈی کا دفتر کہتے ہیں. ہم وہاں گئے، صبح 11 بجے آکشن کا ٹائم تھا. گئے تو سامنے کوئی ٹینٹ وینٹ لگے ہوئے تھے، ٹینٹو وینٹو کے اندر کچھ کرسیاں ورسیاں رکھی ہوئی تھیں. جب ہم گئے تو ابھی 11 ہی بجے تھے، آکشن کا وقت ہی ہوا تھا. لیکن کیا کیا انہوں نے کہ جو کرسیاں تھیں وہ لپیٹی جا رہی تھی، اٹھائی جا رہی تھی، ٹینٹ اتارے جا رہے تھے. تو جب انہوں نے، جیسے ہوتا نا دروازہ کھلا صحافی، تو انٹر ہو گئے، انہیں لگا کہ ٹھیک ہے کوئی پابندی نہیں ہے. اندر گئے، انہوں نے پوچھا جی آپ کون؟ بتایا گیا صحافی ہیں. انہوں نے بڑا دروازہ کھولا اور کہا آپ یہاں سے چلے جائیں. دیٹ واز اوپن بیڈنگ. دین انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نا 3 بجے آ جائیے گا. جب ہم 3 بجے گئے تو ہم صحافی کوئی تھے 8-10، ہمیں جا کر بٹھا دیا گیا ایک کانفرنس روم کے اندر، اور اس کانفرنس روم کے اندر بیٹھے ہیں. 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، پھر تنگ آ گئے. بار بار جا کے پوچھ رہے بھئی ہمیں کیوں بٹھا رکھا ہے، فون ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، رپورٹ ہم نہیں کر سکتے. پتہ چلا جی آکشن تو ہو گئی تھی، کہاں ہو رہی تھی کچھ پتہ نہیں ہے. بعد میں جو آکشن کی تصویریں آئیں، جس کمرے میں ہمیں بٹھایا تھا اسی کمرے میں آکشن بھی ہوئی تھی. اور اس آکشن کے اندر ایک تصویر سے نا ہمارے ایک رپورٹر ہیں ادریس عباسی، انہوں نے پہچان لیا کیونکہ وہ ان کے علاقے کے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو مصور عباسی ہیں. میں ان سے کال کر کے پوچھتا ہوں، یہ تو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ تو نیب کے ہیں. تو جب مصور عباسی صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ 500 ارب جو ہے وہ 5 ارب کی غالباً ساری پراپرٹیز بن رہی تھی، اور ان میں میرے علاوہ کسی نے بڈ ہی نہیں کیا. تو میں نے ہی کیا، تو غالباً اگر 6 کی 6 پراپرٹیز بھی ملی تو مجھے ہی ملیں گی، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا. پھر جب ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا تو پتہ چلا صرف ایک پراپرٹی جو روبیش مارکی ہے اس کی بیڈنگ کا عمل مکمل وہ ہوا ہے. 82 کروڑ غالباً روبیش مارکی کی جو ہے نا وہ ٹوٹل قیمت جو مصور عباسی صاحب نے لگائی، ٹوٹل قیمت تو اربوں میں ہے نا. ہاں نہیں، جو جس پہ بیڈنگ کی گئی وہ 50 کروڑ 80 لاکھ ہے. اچھا، وہ اربوں روپے کی زمین تھی، وہ 50 کروڑ روپے میں تقریباً اس کے مصور بارے میں عباسی صاحب کہتے کو ہیں ملی. 1.5-2 ارب کی ہے، کیونکہ جس اور جگہ وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ مصور عباسی صاحب ایک خود موجود تھے اور 2 ان کی کچھ مبینہ کمپنیاں موجود تھیں، تینوں ہی وہ خود تھے اور بیڈنگ ہوئی اور ان کو دے دی گئی. تو اب یہ نیب کا وہ حال ہے کہ وہ چیئرمین نیب جو ایک خود سابق ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل لگا، اور وہ چیئرمین نیب جو اس وجہ سے دوسروں کے اوپر مقدمات بناتے ہیں اور نیب کے ریفرنسز بناتے ہیں کہ پروسیس فالو نہیں ہوا، آکشن درست نہیں ہوئی، نیلامی درست نہیں ہوئی، ٹھیک سے بولیاں نہیں لگائی گئی. اس بات پر بھی ریفرنسز نیب میں بن چکے ہیں، اور وہی بولی گزشتہ روز لگائی گئی. اور پھر جب ہمیں خود ہی باہر جا کے اپنے موبائل ڈھونڈ کے فون کر کر کے جب خبریں نکال کے پتہ چلی تو پتہ لگا کہ ایک ہی صاحب کے نام کا کوڑا نکلا ہے، باقی تو کوئی بڈ ہی نہیں کرا تھا. اور کوئی ایسی پراپرٹی کو بڈ بھی کیوں کرے جس میں اتنے مسائل چل رہے ہیں. اب مسائل کی طرف آتے ہیں وسیم. اچھا، اب مسائل کی طرف آنے سے پہلے نا، کیونکہ اس معاملے میں شریک ملزم آصف علی زرداری صاحب ہیں، ہاں، تو میں نے ہم نے چیک کیا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب والے معاملے پہ پلی بارگین پہ ان کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں. تو یہاں پہ ملک ریاض جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ صدر مملکت ہیں. میری قائلی کو بھی آپ یہاں پر جو ہے نا وہ ضرور مان لیں کہ مجھے لگا کہ اب وہ صدر بن گئے ہیں تو لازمی کیس سے بری ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ ہو کیونکہ ہم نے سنا نہیں ہے بریت کا، لیکن بری ہو گئے ہوں گے. لیکن جب ٹائم لائن دیکھی تو ٹائم لائن یہ ہے کہ فروری 2019 میں سپریم کورٹ نے جعلی اکاؤنٹ کیس میں آصف علی زرداری، فلیار تالپور اور دیگر کی نظر ثانی درخواستیں، یعنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ خارج کر دی. اکتوبر 2021 میں احتساب عدالت نے آصف علی زرداری کی بریت کی درخواست جو ہے، کیونکہ ان کے خلاف وہاں ریفرنس چل رہا تھا، ٹرائل چل رہا تھا، وہ مسترد کی اور ان کے خلاف چارجز جو ہیں وہ دینے کا فیصلہ محفوظ کر لیا. فروری 2021 میں ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آصف علی زرداری کو طبی بنیادوں پر مستقل ضمانت دے دی اور ان کی گرفتاری روک دی. جون 2023 میں احتساب عدالت نے جعلی اکاؤنٹ سے متعلق 4 ریفرنسز پر اینٹی کرپشن بیورو کو واپس معاملہ بھجوا دیا کیونکہ وہ جورسڈکشن کو چیلنج کر رکھا تھا. ان تمام تر معاملات میں نا وکیل ایک ہی تھے جو فاروق کش نائک صاحب تھے، جو آصف علی زرداری صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. آج وہ ملک ریاض صاحب کو بھی کر رہے ہیں. مئی 2024 میں بینک، اچھا ایک اور دلچسپ بات ہوئی کہ جب یہ نیب ترامیم ہوئی تھی نا، اس سے پہلے چونکہ اب پی ڈی ایم کا ٹولہ پورا حکومت پہ مسلط ہو چکا تھا 9 اپریل 2022 کے بعد، اور آصف علی زرداری صاحب کے جتنے بھی کیسز تھے نا وہ بینکنگ کورٹ کراچی میں منتقل کر دیے گئے. اب ٹرائل وہاں ہونا تھا، لیکن پھر چونکہ مئی 2024 میں آصف علی زرداری صاحب صدر بن چکے تھے تو بینکنگ کورٹ نے ان کی قانونی کارروائی روک دی. یعنی وہ اس وقت تک کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک وہ صدر ہیں. وہ صدارتی استثناء لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ٹوٹل حالات ہیں. یعنی ایک ملزم ہیں. ہاں، اب کل کے روز جو کچھ کیا گیا اس سارے معاملے میں، ملک ریاض صاحب نے جس طرح سے زمینیں حاصل کی، ملک ریاض صاحب کا جو پورا ایک کردار رہا، اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں. وہ خاصا اہم ہے. کیوں ہم نے یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی ناظرین ٹائم لائن بتائی نا اگلے اس پہ آنے سے پہلے، اس کو جوڑا رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض صاحب وعدہ معاف گواہ نہیں بنے. ناراضگی کی ایک وجہ یہ ضرور ہوگی، لیکن اگر وہ مریم وعدہ معاف، لیکن یہ واحد وجہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتے
तो भी तो मैक्सिमम सजा होती ना 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान और बुशरा बीबी को। उनके वादा माफ गवाह ना बनने की वजह से भी 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान को मैक्सिमम सजा जो जज दे सकता था वो उसने दी है 14 साल की। लिहाजा अब ये मामला जो है, इस वक्त की जो नाराजगी जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के स्क्रू टाइट करने के हवाले से तो हो सकती है, इमरान खान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है ना वो 2 हाउसिंग सोसाइटीज के दरमियान का तनाजा भी है। हाँ, डीएचए दूसरी बैरियर टाउन, इन दोनों की ये आपस की रस्साकशी है जिसकी वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। और इसके अंदर बहुत ताकतवर शख्सियात बराह रास्त जो है इस सारे मामले को देख रही है। और मलिक रियाज को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो बारी बारी कुछ दरख्वास्तें लेकर, गुजारिशात लेकर पेश होते रहे, सिफारिशात करते रहे, लेकिन वो सिफारिशें कबूल नहीं हो सकी क्योंकि इस मरतबा मामला जो है मैं एक और डिस्कस करना चाहता हूँ। जहाँ हमने कहा ना कि ये अब खुरा आसिफ अली जरदारी तक पहुँचता है, वो मुश्किल में आ सकते हैं इमरान खान की जगह। तो उसकी एक वजह है, वजह यह है कि बैरिया टाउन से मुतालिक इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी एक तहकीक करवाई थी, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रही हैं कि उन्होंने वो इतनी खौफनाक थी कि पढ़ी और फिर साइड पर रख दी, उसमें डीएचए भी था। तो मुमकिन है कुछ और वजूहत भी, क्योंकि बैरिया टाउन और डीएचए के बारे में कहा जाता है वसीम के जो डीएचए है ना अभी असल हालत, जो अब डीएचए है, पहले ये इसका नाम कुछ और होता था, उसको बेसिकली डिजाइन बैरिया टाउन ने ही किया था। तो ये जितने जगह पे आपने देखा होगा जमीन एक्वायर भी करके देते और आप इनको नोट करिए, जिधर जिधर है कहीं ना कहीं से लिंक हो रही है, पैरेलल है, बराबर जगहों पर है। अच्छा, तो वो जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की इंक्वायरी थी ना, उससे ये इंकशाफ हुआ था कि ज़मीनों का जो हसूल है ना उसमें जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए ज़मीनें हासिल की जाती हैं, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता है या गैर कानूनी अलाटमेंट की जाती हैं, कब्रिस्तान, खेल के मैदान या नालों की ज़मीन पर भी कब्ज़ा करके ये सोसाइटियाँ बनाई गई हैं। अब नालों की ज़मीन पर जो बनाई गई हैं उसमें आए रोज़ यही बैरिया टाउन और डीएचए जो है वो डूबता है इस्लामाबाद में जो बारिश होती है। ये बात, इसकी तस्दीक यहाँ पे भी हो रही है। किसानों और देहातियों से ज़बरदस्ती ज़मीन खरीदी गई है, उनको ब्लैकमेल किया गया है, उनको डराया धमकाया गया है, हिरास किया गया है, वीडियोज़ मौजूद हैं। ये डीएचए और बैरिया दोनों के हवाले से हैं। और बैरिया टाउन के हवाले से तो ये थी कि वहाँ पर गोलियाँ भी चल गई थी जब ये ज़मीन उन गरीबों से उनकी मलकियत ज़बरदस्ती एक्वायर की जा रही थी। किसानों और देहातियों, ये मैं बता चुका, किसी और की ज़मीन को दिखाकर कहीं और प्लाट जो है, ये भी सारा मामला तो है, तो ज़ाब्तों को नज़रअंदाज किया गया था। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 मई 2018 को बैरिया टाउन के जो ज़मीन के कराची के हवाले से हुकूमती तबादले थे उसे मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया था। उस पर तो मैं आता हूँ, मगर उसके बाद 2019 में ये भी एक चीज़ वाज़ेह हुई थी कि ये अदालती फैसलों के हवाले से नाज़रीन हम बता रहे हैं कि डीएचए इस्लामाबाद और मरी में भी ज़मीन के हसूल पर मुतल्लका कानूनी जो तनाज़ात थे वो पैदा हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने मजमूई तौर पर बैरिया टाउन कराची से तकरीबन 24,571 एकड़ ज़मीन पर काबिज़ होने का इंकशाफ किया था। 24,571 एकड़ ज़मीन पर बैरिया टाउन काबिज़ था, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही थी 2021 में। उसके बाद फिर यही हुआ कि वो जो एक मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी केस था जिसमें बैरिया टाउन के हवाले से कहा गया था कि पहले सिंध बोर्ड रेवेन्यू ने, अच्छा इनका आप तरीका वारदात देखिए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध बोर्ड रेवेन्यू ने, वो जो उनका मुतलका इदारा है, उन्होंने ये ज़मीन दी एमडीए मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये ज़मीन उठाकर बैरिया टाउन को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गैर कानूनी, गैर आइनी और साजिश ज़दा करार दिया था अपने फैसले में कि ये ज़मीन के जो तबादले हैं सरकारी ज़मीन के, ये दुरुस्त नहीं हुए। और साथ में 460 अरब रुपए जुर्माना जमा करवाने को कहा था। और एफडीए ने ज़मीन बेसिकली जो ये दी थी, मलीर का जो एरिया वहाँ पे कैंट ज़्यादा है, डीएचए को भी दी थी, लेकिन बैरिया टाउन पर ज़मीन कब्जे का इल्ज़ाम था और बाद में उस सारे अमल को गैर कानूनी करार देकर उन पर जुर्माना आयद किया गया था, जिसके बाद 190 मिलियन पाउंड केस की जो है ना वो पैदाइश भी हुई थी। 2022 में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक और इंकशाफ किया था कि जनाब बैरिया टाउन और डीएचए सिटी कराची से M9 मोटरवे के साथ साथ मजमूई तौर पर 785 कनाल सरकारी ज़मीन बेइजाज़त इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। फिर अब जो डीएचए और बैरिया टाउन के दरमियान आपने ताल्लुकात बताए ना, उसकी एक मैं नज़ीर आपके सामने रखता हूँ। रावलपिंडी में साल 2005 में रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से 2830 कनाल ज़मीन जो है वो हासिल की गई, जो बाद में बैरिया टाउन को मुंतकिल की गई। पहले किसी और हाउसिंग सोसाइटी के नाम है जो बैरिया टाउन को मुंतकिल हो रही है, और फिर 2007 में बैरिया टाउन ये ज़मीन जो है वो डीएचए को दे रहा है ताकि अस्करी 14 कॉलोनी जो है वो बनाए जाए। और इस पूरे तबादले पर, इस पूरी ज़मीन के प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात उठाए थे। तो ये तो टोटल अब सारा मामला है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब मलिक रियाज ये सब कुछ कर रहा था तब वो आपका मंजूर नज़र था। जब मलिक रियाज गरीबों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जे करके वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहा था तो तब आप मुकम्मल ऑन बोर्ड थे।
آج آپ اس کے غیر قانونی کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے دوبارہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. پہلے آپ کا ایک اور فرنٹ مین تھا, اب آپ کا ایک اور فرنٹ مین سامنے آ گیا. ایک فرنٹ مین سے آپ نے زمین لی یا اس کی پراپرٹیز لی اور دوسرے فرنٹ مین کو بیچی جا رہے ہیں. تو یہ تو ٹوٹل معاملہ ہے. آصف علی زرداری صاحب کے معاملہ اس سارے معاملے میں مریم نہ ہوتا تو ملک ریاض کے خلاف کارروائی ان ریفرنس پر ہوتی, یا ان پلی بارگین کے اوپر ہوتی, یا ان چیزوں کے اوپر نیلامی کے اوپر ہوتی. 460 ارب روپے کی جو ایم ڈی اے ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کیس ہے سپریم کورٹ میں, وہ یہی کہا گیا تھا نا کہ 3 سال میں قسطوں میں ادائیگی کرنی ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو ملک ریاض ڈیفالٹ کر جائیں گے, ان کی ساری پراپرٹیز ختم ہو جائیں گی. آپ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ 2019 کا وہ آرڈر ہے, آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں, 3 سال کے بجائے 6 سال گزر. وجہ ہے اس کی 460 ارب روپے کی اس میں ادائیگی کرنی تھی, 25 ارب روپے ایڈوانس دینے تھے, 25 ارب روپے بیریا ٹاؤن نے دیے, ماہانہ قسط تھی, اور کہا گیا تھا کہ ریگولر 2 قسطیں اگر ختم ہوئی تو یہ اگریمنٹ ختم, یہ معاہدہ ختم, اور اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی. اور نہ صرف بیریا ٹاؤن کے خلاف زمین ضبط ہوگی بلکہ آپ کرمنل فوجداری کارروائی کر سکتے ہیں, نیب ریفرنسز بنا سکتے ہیں, آپ ملک ریاض کو اس معاملے میں زیادہ کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2019 کا حکم نامہ موجود ہے اور وہ آرڈر اپنی جگہ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا قاضی فہد عیسیٰ نے اس مقدمے کو ٹیک اپ کیا تھا تو ختم نہیں کیا تھا آرڈر کو, ملک ریاض کے کسی مقدمے کے خلاف آبزرویشن کو ختم نہیں کیا تھا, بلکہ اس رقم کو اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کے دوسری جگہ شفٹ کر دیا تھا. اور ساتھ ہی 190 ملین پاؤنڈ, اب بھی ان کا فیصلہ بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ عمران خان کو ہی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑے کرنے کے لیے تھا, کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کے خلاف آبزرویشن تھی, ملک ریاض کے خلاف آبزرویشن سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی ہے کہ صرف کارروائی پھر ملک ریاض کے خلاف نہیں ہوگی, ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ گورنمنٹ اور وہاں کے جو لوگ تھے زمین کی لین دین میں, ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی. تو پھر اس میں اگین پوری سندھ گورنمنٹ اور بہت سارے بیوروکریٹس, اور نہ صرف بہت سارے بیوروکریٹس بلکہ بہت سارے اور ادارے کے بھی بڑے افسران وہ بھی اس میں ملوث پائے جائیں گے. اب تک میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ بیریا ٹاؤن نے نا جناب جو 460 ارب روپے جمع کروانے تھے نا, اس میں صرف 65 ارب روپے جمع کروائے ہیں, اور اس میں بھی 65 میں بھی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ وہ جو سپریم کورٹ میں مشرقی بینک کے تھرو آیا تھا, کوئی 45 ارب جو ہیں وہ چلے گئے حکومت سندھ کے پاس ہی واپس, اور حکومت پاکستان کے پاس. یعنی 100% فیصلے میں سے اب تک 14% فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے, اور بجائے 86% فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس معاملے پر کارروائی نہیں کی جا رہی. تو کارروائی ان چیزوں کے اوپر کی جا رہی ہے جس سے بظاہر ایک فریق کو میز پر لانے کے لیے ساری بات ہو رہی ہے. کہانی کچھ یہیں پر نہیں رکتی, کہانی کچھ آگے بھی چل رہی ہے, اور اس میں بہت ساری وجوہات اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب انفولڈ ہو رہی ہیں. لیکن وسیم, اس پر چلنے سے پہلے سوال میرا یہ ہے, میرا سوال لے لیجئے, بیریا ٹاؤن کا بنے گا کیا؟ کیونکہ یہ جیسے آپ نے کہا ہیومن اینگل ہے, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے, بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں, بہت سارے لوگ وہاں پر اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی, کیونکہ دیکھیے اس حد تک تو آپ ایک شخص کو کریڈٹ دیجئے کہ طریقہ کار اس کا جو بھی تھا, پورے پاکستان کی ریاست اس وقت اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی تھی اور اس میں اس کی پوری سہولت کاری بھی فرما رہی تھی. اس نے غیر قانونی طریقے سے جیسے بھی زمینیں ایکوائر کی, لیکن اس نے پاکستان کی ایک سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ کمپنی کے طور پر خود کو اسٹیبلش کروایا. جدید طرز زندگی, سہولیات, انفراسٹرکچر اور محفوظ ماحول کے حوالے سے بیریا ٹاؤن نمایاں تو ہے. اب وہاں کے رہنے والے, کیونکہ ان کیس معاملات یہاں تک نہیں رکتے, اطلاعات یہ بھی تھی کہ ڈی ایچ اے بیریا ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہا ہے, اور اس حوالے سے ملک ریاض صاحب جو ہیں, میرا پورا سوال سن لیجئے گا, انہوں نے گزشتہ 3-4 روز پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میں جو سہولیات دے رہا تھا یا ہمارے ذمہ جو تھا بیریا ٹاؤن کے ذمہ, اگر اس طرح چلتا رہا تو وہ ہم معطل کر دیں گے سہولیات اور دیگر معاملات. تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے, یہ بیسکلی 2 فریقین کی لڑائی میں دھمکی تھی. ملک ریاض صاحب نے جو دی وہ ریکویسٹ نہیں تھی, بہت سارے لوگوں سے ریکویسٹ کی طرح دیکھ رہے تھے. ایک نا کرائسس ڈیولپ ہو سکتا ہے. آپ کی ساری کون لوگ رہتے ہیں بیریا ٹاؤن میں؟ ایلیٹ رہتی ہے. کون لوگ رہتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور بیریا ٹاؤن بہت ساری ایسی سہولیات دے رہے ہیں جو عام ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں دے رہی ہوتی. پھر وہ رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اب جب اس کے ٹرانسفر ہو رہا ہے, آپ اس کے کارپوریٹ آفیسز دے رہے ہیں, ایک چیز جو بالکل کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بیریا ٹاؤن میں جائیدادیں خرید رکھی ہیں ان لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جن لوگوں کی جائیدادیں مکمل ٹرانسفر شدہ ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جن کے پروجیکٹس ابھی چل رہے ہیں, جن کی انویسٹمنٹس کی قسطیں چل رہی ہیں, جن کے ابھی فائلیں ہیں, جن کے ابھی مکمل دستاویزات ان کے پاس نہیں ہیں کسی پراپرٹی کے, ان کے لیے مسائل اس لیے ہو سکتے ہیں کہ جب ایک اونر تبدیل ہوتا ہے, یعنی مالک تبدیل ہوتا ہے, تو پھر اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ وہ نئے سرے سے بنائے گا. اب اس میں یا تو آپ اپنی عدالتوں کو مزید بوجھ میں ڈالیں گے, سول سوٹس مزید ہوں گے, یا پھر آپ اس معاملے کو جو ہے وہ کمپلیٹلی حل کریں گے. اس کے لیے نیب کس طرح کی جو ہے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹیز کرتا ہے, اگر وہ پابند کرتا ہے مصور عباسی صاحب کو کہ آپ نے کوئی چیز نہیں بدلنی ہے. ابھی تک تو خیر ان کو مالکی کے علاوہ کچھ نہیں دیا گیا ایک, لیکن
वो किसी और डेवलपर को दिया भी नहीं जाएगा, चाहे कोई जितना बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि बैरियर टाउन के बाद जिस एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी का नाम आता है उसका नाम है DH, वो भी इसी तर्ज की जदीद सहूलियात ज़िंदगी फराहम कर रहा है। और तो अगर वो टेक ओवर करता है तो इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो ये है कि हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी डी वैल्यू होगी मार्केट रेट से। इस सारे तनाज़े में वो जो सहूलियात हैं वो शायद कुछ अरसे के लिए तातुल का शिकार हों। हाँ। वहाँ के लोगों के लिए एक जहनी जो आप कह लीजिए कि कैफियत ज़रूर है परेशानी की, लेकिन इस सारे मामले में उनकी जो वो प्रॉपर्टी है वो इंटैक्ट रहेगी। वो इंटैक्ट रहेगी क्योंकि वो अदायगी कर चुके हैं और एक्चुअली ज़मीन के मालिक तो वो हैं। अब वहाँ पर मुंतज़िम कौन होता है ये देखना होगा। और ज़ाहिर बात है कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ हैं, अगर किसी की करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वो लाखों की वैल्यू में आ जाए कुछ दिनों में इस क्राइसिस की वजह से, तो ये बात तो समझ आती है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। अगर मामलात तय पा जाते हैं तो मामलात तय पा जाने के बाद, यानी मलिक रियाज से मामलात तय पा जाने के बाद, ये सारे क्राइसिस हल भी हो सकते हैं। इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रांसफ़र किसी और को नहीं किया गया, मुसव्विर अब्बासी साहब को ही किया गया है। तो अब ये देखना है कि बैरियर टाउन के ज़िमन में जो ये बढ़ता हुआ एक जो पूरे का पूरा बहरान है ये कहाँ जाकर रुकेगा, क्योंकि इसका मकसद बिल्कुल भी मलिक रियाज जैसे बिगेस्ट लैंड ग्रैबर को कटहरे में लाना नहीं है, बल्कि इसकी वजह पसे पर्दा बैठकर कुछ मामलात तय करना है और उसके बाद एक दूसरे के साथ दोबारा तमाम फरीकैन मेज़ पर भी बैठ सकेंगे। तो इसके पीछे बहुत सारे सियासी जो है वो पहलू भी थे, कुछ ह्यूमन एंगल भी था। हमने आपके साथ सारी स्टोरी शेयर की। अगले हफ्ते मुकदमे की समाअत होगी, तब तक मुझे, बल्कि इस टॉपिक की हद तक मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।